کہانی شروع ہوتی ہے جے ہیوک نام کے لڑکے سے جو بڑی سے بڑی تجوریاں اور تالے توڑنے میں ماہر تھا۔ قیمتی چیزیں چرا کر وہ بیچا کرتا تھا۔ وہ اپنا کام بہت زیادہ چلاکی سے کرتا تھا، اسی لیے تو 100 چوریوں کے بعد بھی وہ پکڑا نہیں گیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا تھا۔ ایک دن وہ بلڈنگ میں قیمتی پتھر چرانے گیا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ جس سے چوری میں پتھر تھا اس میں بہت زیادہ تالے لگے ہوئے تھے۔ اس کو توڑنا یا پھر کھولنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن جے ہیوک نے بڑی ہی چالاکی سے اس کو کھول لیا اور پتھر کو لے کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے وہ پتھر نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ جے ہیوک کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی، ویسا ہی پتھر تیار کیا۔ پھر وہ ایک دکان پر اسے بیچنے گیا، مگر وہاں کے دکاندار کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نکلی ہے اور اس نے اسے خریدنے سے منع کر دیا۔ لیکن جے ہیوک بھی جانتا تھا کہ یہ دکاندار نکلی چیزیں ہی بیچتا ہے۔ وہ اس کو دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا یہ پتھر نہیں خریدا تو میں پولیس کو بتا دوں گا کہ تم نکلی چیزیں بیچتے ہو۔ اب وہ دکاندار وہ پتھر خرید لیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ یہاں پر جے ہیوک کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا اور اس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بم کو فٹ کر لیتا تھا۔ پھر اس چوری کے بعد اس نے نکلی نوٹ چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بالکل اصلی نوٹوں کے جیسے نکلی نوٹ تیار کر لیے، پر جیسے ہی ان پر شراب ڈالی جاتی تو وہ لفظ مٹ جاتے تھے اور اس کام کا اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جے ہیوک نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیروں کی چوری کرے گا، اور جس دکان میں اس نے چوری کرنی تھی ادھر ہر طرف کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ادھر کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ اپنے منصوبے میں ایک دوست کو شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جو بہت بڑا ہیکر تھا۔ اس نے ایک بار اس کی شکایت پولیس کو بھی کی تھی، پر پھر بھی وہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کام میں اس کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے جو کہ اسی کاموں میں ماہر تھی، اور اس لڑکی کی جے ہیوک کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب یہ دونوں گھومنے جاتے ہیں تو اس کے گلے میں پہنا ہوا جے ہیوک لاکٹ دیکھتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ مجھے میرے ڈیڈ نے تحفے میں دیا تھا۔ جے ہیوک اسے بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اب یہ اس کا پتہ کروانے ایک دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خاتون اسے بتاتی ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے اور اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہے۔ تب ہی ادھر یہ ایک بیگ کو ٹیبل کے نیچے رکھ دیتا ہے، اور یہ وہی دکان تھی جہاں انہیں چوری کرنی تھی۔ جے ہیوک ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یہاں پر کتنے کمرے اور کتنے کیمرے ہیں۔ بعد میں یہ اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ ہمیں 10 منٹ کے اندر اندر اس چوری کو مکمل کرنا ہوگا۔ اب چوری والے دن جو بیگ اس نے ٹیبل کے نیچے رکھا تھا اس میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے اور سبھی گارڈز اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ ادھر جے ہیوک کا ہیکر دوست سارے کیمرے ہیک کر لیتا ہے۔ اس نے تجوریوں کے بھی سبھی الارمز کو بند کر دیا تھا، مگر جتنے وقت کا اندازہ ان لوگوں نے لگایا تھا اس سے پہلے ہی گارڈ آ جاتے ہیں، اور جے ہیوک کا دوسرا دوست گارڈز کا دھیان بٹانے کے لیے گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ اب انہوں نے چوری تو کر لی تھی، جس کے بعد جے ہیوک اور اس کے دوست بہت زیادہ خوش تھے۔ سبھی جشن منانے لگ جاتے ہیں۔ جب ہیروں کے مالک کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہیرے چوری ہو گئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر اس کو ان چوروں کا کام اچھا بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ حیران تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ ہیروں کا مالک جس کا نام جو تھا وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک گینگسٹر بھی، یعنی کہ ایک بہت ہی برا انسان تھا، اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا تھا اور خود بھی ایک بہت بڑی چوری کا فیصلہ کر رہا تھا، اور اسے اس چوری کی تیاری کے لیے ایسے ہی چوروں کی ضرورت تھی۔ اس نے بڑے بڑے شاطر چوروں کو ڈھونڈا اور تجوری کھولنے کا ٹیسٹ بھی کیا، پر کوئی بھی اس کے کام کے مطابق نہیں تھا۔ اب چور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انہی چوروں کو ڈھونڈے گا جس نے ان کے ہیرے چرائے ہیں، یعنی کہ جے ہیوک اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں ان کے آدمی لگ جاتے ہیں اور وہ ہر ہیرو کی دکان پر نظر رکھتے ہیں۔ آخرکار جو کے آدمیوں کو جے ہیوک کا پتہ چل جاتا ہے اور جو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔
اور جو اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے لیے چوری کرنی ہوگی، جس کے لیے میں تمہیں 5% کمیشن دوں گا۔ اب وہ اسے منع تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ ان کی فیملی کو مار دے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک گینگسٹر تھا جو انہیں بتاتا ہے کہ 150 کروڑ کے پیسوں سے بڑا ہوا شپ آنے والا ہے، اور جہاں پر یہ شپ آ کر رکے گا وہاں پر دنیا کا سب سے اچھا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اب جو انہیں وہاں جانے کی ٹکٹیں بھی دیتا ہے۔ اب جے ہیوک بھی چوری کے منصوبے میں لگ جاتا ہے، اور یہ جے ہیوک کی سب سے بڑی چوری تھی۔ اور یہاں دوسری طرف جو جے ہیوک کے ہیکر دوست کو بلاتا ہے اور اس کو زیادہ پیسے دے کر خرید لیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں جے ہیوک پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ جو کو جے ہیوک پر شک تھا اسے تھا کہ کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ ادھر دوسری طرف پولیس بھی ہیرو کے چوروں کو ابھی تک پکڑ نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ ہیرو کے چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پر جلدی ہی پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن دکان پر بیگ جے ہیوک نے رکھا تھا۔ یہ اس کے گھر کا پتہ کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جے ہیوک کی اگلی چوری کہاں پر ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جے ہیوک جو جیسے بہت بڑے گینگسٹر سے ملا ہوا ہے۔ ادھر جے ہیوک اور اس کے دوست بندرگاہ پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر بہت بڑا شپ آنے والا ہوتا ہے، اور یہ ادھر جا کر سارے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں۔ اب جے ہیوک اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ کیوں نہ جن پیسوں کو ہم چوری کریں گے ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ یہ ساری باتیں جے ہیوک کا ہیکر دوست جس کو کہ جوکے نے ہائر کیا ہوا تھا وہ بھی سن لیتا ہے، اور جا کر ساری باتیں جو کو بتا دیتا ہے، جن باتوں کو سن کر جو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مگر ابھی اسے جے ہیوک کی ضرورت تھی، اس لیے وہ جے ہیوک کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب جے ہیوک اس لڑکی کو ملنے جاتا ہے جو کہ اس کی دوست تھی، مگر لڑکی اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی کیونکہ یہ اس کو کافی دن سے نہیں ملا تھا، اور وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب جے ہیوک اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ہی اس کے ماسٹر تھے، جنہوں نے اسے چوری کرنا سکھایا تھا۔ تمہارے ڈیڈ بالکل سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر ان کی بزنس پارٹنر نے ان کو مار دیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ جو تھا، مگر یہ دوست اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی جو کے آدمی آ کر اسے وہاں پر اغوا کر لیتے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی چالاکی نہ کر پائے۔ چوری کا دن بھی آ جاتا ہے اور سب پورٹ پر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ادھر جو بھی دھماکہ کر دیتا ہے، اور جو جے ہیوک کا دوست ہیکر بھی وہاں پر سارے کیمروں کو ہیک کر دیتا ہے، اور وہاں کے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں کے سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی ہے، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو 40 منٹ لگیں گے۔ جے ہیوک اور اس کے دوستوں کے پاس تک بہت ہی زیادہ ٹائم تھا، اور وہ تو چوری کھولنے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں اور تو چوری کو کھول لیتے ہیں، اور ان کے سامنے بہت ہی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں۔ اب وہ سبھی پیسوں کو ایک ٹرک میں بھرتے ہیں اور ان پیسوں کے اوپر ایک نقلی پیسوں کی لیئر لگا دیتے ہیں۔ تبھی پولیس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جے ہیوک اس جگہ سے باہر نکل نہیں پاتا۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس پر بندوق تان لیتا ہے، اور اس کی دوست کا لاکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرے قبضے میں ہے، اگر تم نے ذرا بھی چالاکی کی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، اگر تم خود کو بچانا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جے ہیوک بھی اپنی دوست کو بچانا چاہتا ہے جو کہ اس کے ماسٹر کی بیٹی تھی، اور وہ اس کی خاطر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے ہی سمندر کے پاس پولیس اس کو پکڑنے لگتی ہے تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور پولیس اس پر گولیاں چلا دیتی ہے، جس میں سے ایک گولی اسے بھی لگ جاتی ہے، جو اس کے پاس ایک بیگ موجود تھا وہ بیگ بھی پھٹ جاتا ہے۔ سب یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا، اور اس کے دوست کو جب یہ پتہ چلتا ہے جو کہ بم لگانے میں ماہر تھا تو اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پر ہیکر دوست اب خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اب جے ہیوک کے حصے کے پیسے اسے ملے۔ اس بات پر دونوں دوستوں کے درمیان بحث ہو جاتی ہے۔ ہیکر دوست چاقو کو نکالتا ہے اور اپنے ہی دوست کو مار دیتا ہے۔ اب آخرکار جو کے پاس پیسوں سے بڑا ہوا ٹرک پہنچ جاتا ہے، مگر ٹرک کے پہنچتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں تو صرف ٹکٹ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جو کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی اسے اسی دوران جے ہیوک کا فون آتا ہے، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ جے ہیوک کا ہی منصوبہ تھا، مطلب جے ہیوک بھی ابھی زندہ تھا۔ وہ اپنے ماسٹر کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ادھر جو پتھر چوری کیا تھا اس کو دوبارہ بناتے ہوئے اس نے مائکرو فون لگا دیا۔
وہ جانتا تھا کہ جو گینگسٹر چیزوں کو بڑے شوق سے خریدتا تھا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ جو ایک شاطر چور کی تلاش میں تھا اور اس نے جان بوجھ کر ہیرو کی چوری کی تاکہ جو کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے اور جو کی نظروں میں آ جائے، اور جو کو پتہ تھا یہ اس کا منصوبہ تھا اصل میں، لیکن یہ تو منصوبہ ہیوک کا تھا اور ہیوک کا دوست بھی اس میں اس کے ساتھ تھا۔ ادھر وہ دوست بھی زندہ تھا جس کو کہ ہیکر نے مارا تھا۔ اصل میں ان کا یہ سارا منصوبہ جو کو پکڑوانے کا تھا۔ اب جو کے پاس پولیس بھی آ جاتی ہے اور اس ہیکر دوست نے اس لڑکی کو بچا لیا تھا جو کہ ہیوک کے ماسٹر کی بیٹی تھی جس کو جو نے اغوا کیا تھا۔ دوسری طرف جو اور پولیس کے اہلکاروں کے درمیان مارا ماری شروع ہو جاتی ہے اور جو اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر جب وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کوئی اس کی گاڑی کو ٹکر مار کر اس کو پولیس کو پکڑوا دیتا ہے۔ اب سارے دوست جمع ہو کر اس ٹرک کو بھی لے آتے ہیں جس میں کہ نقلی پیسے تھے۔ دراصل انہوں نے اصلی پیسوں کے اوپر ان نقلی پیسوں کو رکھ دیا تھا ترتیب کر کے۔ سبھی بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہیوک نے اتنی بڑی چوری کی تھی تو وہ کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ یہ پیسے اس لڑکی کے پاس بھی بیچتا ہے جو کہ اس کے ماسٹر کی بیٹی تھی۔ اب وہ دبئی میں تھی۔ اب وہ ان پیسوں سے اپنی گیلری شروع کر دیتی جو کہ اس کا ڈریم تھا، جس بارے میں وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی، جو کہ اس کا سپنا تھا۔ یہ لڑکی شروع سے ہی یہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ میوزیم میں اپنا لاکٹ دیکھتی ہے جس کے پیچھے ہیوک کھڑا تھا۔ یہ اب اپنے دوست کی بیٹی کو پسند کرنے لگا تھا۔ اب یہ ادھر اپنی دوست کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔